قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے وجوب کی شرائط کیا ہے، اور قربانی کا نصاب کیا ہے۔ یہ تین ایسے سوال ہیں کہ جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسے ناواقف ہونے کی وجہ سے غلط فہمیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ آج اس مختصر ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں ان تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دوں گا، لیکن اس کے لیے ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر آپ دیکھیں تاکہ آپ کو بات صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے وجوب کی شرائط جو ہیں وہ نوٹ فرما لیں کہ 6 شرائطیں ہیں قربانی کے وجوب کی۔ نمبر 1 تو مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل یعنی عقل مند ہو، نمبر 3 جو ہے بالغ ہو، نمبر 4 مقیم ہو، نمبر 5 جو ہے وہ آزاد ہو، اور نمبر 6 جو ہے وہ صاحب نصاب ہو۔ اب سب سے پہلے تھوڑی سی ان کی وضاحت کر دوں کہ سب سے پہلے کیا ہے، مسلمان ہو۔ مسلمان ہونے کی شرط سے غیر مسلم نکل گیا، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی شریعت کو کہاں سے مانے گا۔ نمبر 2 جو ہے وہ عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، اس عاقل ہونے کی شرط سے جو ہے مجنون، پاگل اور دیوانہ نکل گیا، وہ شریعت کے احکامات کا مکلف نہیں ہوتا، لہٰذا اس پر قربانی بھی نہیں ہے۔ نمبر 3 جو ہے وہ بالغ ہو، بالغ ہونے کی شرط سے جو ہے نابالغ بچہ نکل گیا، کیونکہ وہ بھی شریعت کے احکامات کا مکلف نہیں ہوتا۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ مقیم ہو، مقیم ہونے کی شرط سے مسافر نکل گیا، کیونکہ وہ شریعت کے کیونکہ اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ قربانی کر لے تو اس کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں کرے گا تو وہ کیا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے آزاد ہو، آزاد ہونے کی شرط سے جو ہے وہ غلام نکل گیا، کیونکہ پہلے وقت کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، تو غلام اپنی کسی چیز کا مالک خود نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اس پر قربانی نہیں تھی۔ اور نمبر 6 جو ہے وہ صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب ہونے کے اندر بھی تھوڑی تفصیل ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے جو ہے 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا 5 چیزوں کا مجموعہ، یا ان میں سے کسی 2 چیزوں کا، 3 کا یا 4 کا مجموعہ جو ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے تو وہ اس پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ 5 چیزوں کون سی ہیں؟ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 نقدی، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 چیزیں نوٹ کر لیں۔ اب ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے، یا ان میں سے کسی 2 چیزوں کا، 3 یا 4 کا مجموعہ نصاب کو پہنچ جائے۔ اب اس کا معیار کیا ہے؟ اس کے وجوب کے لیے معیار جو ہے وہ چاندی ہے، یعنی کہ تمام چیزوں میں سے چاندی کو معیار بنایا گیا ہے۔ چاندی جو ہے اس کی 52.5 تولے کی قیمت نکالی جائے گی، بازار سے اس کا ریٹ معلوم کیا جائے گا قربانی کے ایام کے اندر۔ اور کیونکہ چاندی کی قیمت روز جو ہے بدلتی رہتی ہے، لہٰذا جو قربانی کے ایام کے اندر اس کا ریٹ معلوم کیا جائے گا، اور اس کے 52.5 تولے کی قیمت نکالی جائے گی کتنی بنتی ہے۔ اور آج کل کے دور کے اندر جو ہے، آج کے اعتبار سے یعنی کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس کی مالیت جو ہے وہ بنتی ہے تقریباً 1,60,000 کے لگ بھگ۔ تو 1,60,000 جو ہے چاندی کے 52.5 تولے کی جو ہے وہ قیمت بنتی ہے، لہٰذا اس کو نصاب مقرر کریں گے، اس کو معیار مقرر کریں گے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس سونا ہے، عموماً خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، تو بات توجہ سے سن لیں کہ سونا جو ہے یہ جب اکیلا سونا ہو، اس کے ساتھ کوئی چاندی نہ ہو، کوئی نقدی نہ ہو، کوئی مال تجارت نہ ہو، کوئی جو ہے وہ ضرورت سے زائد سامان نہ ہو، تو اس وقت جو ہے یہ 7.5 تولے ہے۔ اور عموماً ایسا نہیں ہوتا، ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ نقدی بھی ہوتی ہے۔ نقدی سے مراد 500، 1000، 2000، 200، یہ بھی جو ہے اگر ہوں تو یہ اس کو نصاب کے ساتھ ملایا جائے گا، یعنی سونے کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور جو ہے چاندی کے 52.5 تولے کی قیمت کو اگر پہنچ جاتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یعنی آج کل کے دور کے اندر اگر کسی کے پاس 1 تولے، 2 تولے، 3 تولے سونا بھی ہے، لیکن کچھ ساتھ نقدی ہے، یا کچھ ساتھ چاندی ہے، یا کچھ ساتھ مال تجارت ہے، تو اس پر قربانی آئے گی، اس لیے کہ ان دونوں کو ملا کر چاندی کے 52.5 تولے قیمت جو ہے وہ اس تک پہنچتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ بات توجہ سے سن لیں۔ اسی طرح سے چاندی اگر کسی کے پاس ہے اور اکیلی چاندی ہے، ساتھ نقدی نہیں ہے، ساتھ سونا نہیں ہے، تو پھر 52.5 تولے چاندی ہے، لیکن کیا ہے سب کے پاس کچھ نہ کچھ نقدی ہوتی ہے۔ تو اگر صرف چاندی ہے، اور چاندی ویسے عموماً کسی کے پاس اتنی ہوتی نہیں ہے، کوئی رکھتا نہیں ہے، تو لہٰذا چاندی کی اگر اتنی مقدار 52.5 ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر چاندی ہے، ساتھ کیا ہے سونا ہے، یا ساتھ جو ہے وہ نقدی ہے، ساتھ مال تجارت ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے، تو پھر ان کو ملا کر اس کا نصاب مکمل کیا جائے گا، اور چاندی کے 52.5 تولے کی قیمت دیکھی جائے گی کتنی ہے، اس تک پہنچ جائے تو اس پر قربانی آئے گی۔ نمبر 3 مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد وہ مال ہے کہ جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ اب یہ کیونکہ اکثر جتنے بھی یہ کاروباری حضرات ہیں، جتنے بھی دکاندار ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ان کے اوپر قربانی آتی ہے۔ کیوں؟ ان کا مال کم سے کم جو ہے وہ
اگر کم سے کم بھی ہو پھر بھی وہ 52.5 تولے چاندی کے قیمت سے زائد ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی یہ تاجر حضرات ہیں، جتنے بھی کاروباری ہیں، چھوٹے کاروباری بھی ہیں، دکاندار ہیں، سب کے اوپر تقریباً جو ہے نصاب مکمل ہوتا ہے اور قربانی آئے گی۔ تو اب چاہے وہ کوئی کاروبار ہو یا کسی نے جو ہے وہ کوئی پلاٹ خریدا ہو یا دکان خریدی ہو یا مکان خریدا ہو، کوئی بھی چیز خریدی ہو اور اس نیت سے خریدی ہو کہ اس کو جب ریٹ اچھا لگے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو یہ جو ہے مال تجارت ہوگا۔ تو لہٰذا کسی کے پاس مال تجارت بھی ہے تو پھر اس کی قیمت جو ہے چاندی کے 52.5 تولے کی قیمت تک پہنچ جائے تو اس پر بھی قربانی آئے گی۔ پھر اسی طرح سے ضرورت سے زائد سامان، یہ ضرورت سے زائد سامان جو ہے اس میں گھر کی وہ چیزیں جو پورا سال استعمال نہ ہوتی ہوں وہ جو ہے اس کے اندر دیکھی جائیں گی، اور ایسی چیزیں کہ جو ہے ضروریات سے زائد ہوتی ہیں، جس طرح بعض اوقات ڈیکوریشن پیس وغیرہ ہیں، اسی طرح سے جو مہنگے ترین قیمتی فانوس ہوتے ہیں، LED وغیرہ، یہ بھی ضرورت سے زائد چیزوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح موسیقی کے کسی کے پاس آلات ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ضرورت سے زائد شمار ہوتی ہیں، لہٰذا جو کہ اس طرح کی قیمتی چیزیں ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتی ہیں، برتن ہوں، کپڑے ہوں یا کوئی بھی چیزیں ہوں، تو وہ ضرورت سے زائد سامان ہوں گے۔ تو لہٰذا اسی طرح سے نقدی جو ہے یہ اس کی قیمت ہم دیکھیں گے چاندی کے 52.5 تولے اس تک پہنچ جاتی ہے، نقدی کسی کی اتنی ہے تو اس پر کیا ہے قربانی آئے گی۔ اب نقدی جو ضروری نہیں ہے کہ کیش میں ہو، بینک اکاؤنٹ میں ہو، جائز کیش میں ہو، ایزی پیسہ میں ہو، اسی طرح کسی نے جو ہے انشورنس کرا رکھی ہو یا کسی نے کمیٹی ڈال رکھی ہو تو وہ قیمت بھی جو ہے اس میں شمار ہوگی۔ لہٰذا ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اگر چاندی کے 52.5 تولے اس کی قیمت سے زائد پہنچ جاتے ہیں تو اس پر قربانی آئے گی۔ لیکن اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض کی رقم کو اس سے مائنس کیا جائے گا، اس سے نکال کر پھر نصاب دیکھا جائے گا کہ چاندی کے 52.5 تولے تک پہنچتی ہے، یعنی قیمت تک پہنچتی ہے تو قربانی آئے گی۔ اگر اس کی قرض نکال کر اس کے پاس کچھ نہیں بچتا تو پھر اس کو قربانی نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے کیونکہ اکثر گھروں کے اندر جو ہے بجلی کا بل، گیس کا بل، اسی طرح سے پانی کا بل، اسی طرح بچوں کی فیسیں، کریانے کی جو ہے وہ جو ادھار وغیرہ، اسی طرح سے دودھ کا بل اور اسی طرح سے پورے مہینے کا راشن، ان تمام جو خرچے ہیں جو اس کے اوپر لازم ہیں ان کو نکال کر پھر اس کی دیکھی جائے گی قیمت جو ہے یہ کتنی ہے، اس کے پاس کتنی مالیت ہے، کتنا مال ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو نکال کر پھر اگر اس کے پاس اتنا مال بچتا ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک ہے تو اس پر قربانی آئے گی۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو بات نہ سمجھ آئے تو آپ جو ہے نیچے میرا موبائل نمبر موجود ہے، اس پر آپ واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں جو ہے آپ کو انشاءاللہ صحیح طرح سے گائیڈ کر سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔